اس کے بعد اگلی صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ الکہف، مشہور و معروف صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ اس کے بارے میں یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے یہود کے علماء سے یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ تورات و انجیل کے یہ علماء ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک دعویٰ ہو رہا ہے نبوت کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو یہودی علماء کی طرف سے یہ سوالات آئے، 3 سوالات، کہ یہ پوچھئے ان سے، اگر یہ صحیح جواب دیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ ان کے جوابات صحیح نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ درست نہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کیجیے جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیے جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اور نمبر 3، روح کی حقیقت کیا ہے یہ بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے گئے۔ جو تیسرا سوال ابھی روح کے بارے میں تھا اس کا جواب تو ابھی گزشتہ صورت میں گزر چکا، البتہ جو پہلے 2 سوالات ہیں ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، جس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا قصہ بھی آیا ہے، جنہیں ہم اصحاب کہف کہتے ہیں۔ کہف کے معنی غار کے ہیں، اس حوالے سے صورت کا نام بھی سورۃ الکہف ہے۔ اور دوسرے سوال کے جواب میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا، جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں خاص طور پہ آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بھی آیا ہے، جو دونوں کا اکٹھا سفر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے رکھا تھا۔ اس صورت میں خاص طور پر اس کی تردید ہوئی ہے اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور اس کے مقابلے پر حق کے ماننے والوں کو ان کے اچھے انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ یہ جو صورت ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے فضائل احادیث میں بہت سے آئے ہیں، خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی تلاوت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا ہمیشہ سے ایک معمول رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ، اور آج بھی جمعے کا دن ہے، ہم ترجمہ بھی شروع کر رہے ہیں اور اس کا پڑھیں گے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ، تمام شکر اور تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی۔ قیما، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، ایک سیدھی سیدھی کتاب ہے، کھری، اس کا معاملہ کھرا ہے۔ لینذر بأسا شدیدا، یہ ایک سیدھی سیدھی کتاب ہے۔ لینذر، اس لیے اسے نازل کیا گیا ہے کہ یہ آگاہ کر دے، بأسا شدیدا، اس سخت عذاب کے بارے میں، ایک بہت بڑی آفت کے بارے میں خبردار کر دے، من لدنہ، اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے ان اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہترین ان کو اجر ملنے والا ہے، ان کو بہت اچھا بدلہ ملے گا۔
ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور اس لیے بھی اس کتاب کا نزول ہوا ہے کہ یہ متنبہ کر دے ان لوگوں کو، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، اس بات کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کچھ علم بھی نہیں ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو اس کا علم تھا۔ کَبُرَتْ کَلِمَةً، اور یہ بہت ہی سنگین بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ تو جو کچھ کہہ رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ کے۔ فلعلک باقع نفسک، اب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فلعلک باقع نفسک، آپ تو شاید ایسے لگتا ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو باقع ہلاک کر لیں گے، نفسک اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر وہ اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے تو آپ تو ہلاک کر بیٹھیں گے اپنے آپ کو، آسفاً افسردگی کے ساتھ، افسوس کر کر کے۔ انا جعلنا ما علی الارض، یقیناً ہم نے بنایا ہے ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے، زینۃ لہا، اس کا بناؤ سنگھار، یعنی زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ لنبلوہم، یہ سب اس لیے کیا ہے، اٹریکشن اس لیے رکھی ہے، لنبلوہم، تاکہ اس کے ذریعے، لنبلوہم، ہم آزمائیں، تاکہ ان لوگوں کو ہم آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں کون ہے جو زیادہ اچھا عمل والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور یہ بھی یقین رکھیے، لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، ہم بنا کر رکھ دیں گے، ما علیہا، جو کچھ اس زمین پر ہے، سعیداً جرزا، چٹیل میدان، یعنی جو اب سجاوٹیں ہیں سب ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی ابدی چیزیں نہیں ہیں۔ ام حسبتا، کیا تم سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ غار اور رقیم والے لوگ جو تھے، کانوا من آیاتنا، وہ ہماری نشانیوں میں سے، عجبا، کوئی زیادہ عجیب چیز سے؟ کیا تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی بہت عجیب نشانی ہے، یعنی جس کے بارے میں یہ لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کوئی اتنی زیادہ بڑی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ واقعہ یہ ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ پناہ لی، الفتیۃ، کچھ نوجوانوں نے، الی الکہف، غار میں، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالو، تو انہوں نے عرض کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں عطا کر، من لدنکا، اپنی خاص جناب سے، رحمتاً، رحمت، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا، اور مہیا فرما دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، راشدہ، بھلائی کا راستہ، ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ عطا فرما دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر، فِی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال کے لیے، یعنی ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر کئی سال کے تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، پھر ہم نے ان کو دوبارہ ہم نے اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں، ای الحزبین، کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ، احصا، زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا، اس مدت کا جو جس میں وہ رہے، آمدن، مدت، لما لبثوا آمدن، تو کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے تھے۔ نحن نقص، ہم سنا رہے ہیں، علیک، آپ کو، ہم آپ کو، آپ ٹھیک بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، نبأہم، ان کی خبر، بالحق، کی حق کے ساتھ، یعنی آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔
انہم فتیتن وہ یقیناً وہ نوجوان تھے آمنو بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے وزدناہم ہدا اور ہم نے انہیں ہدایت میں خوب بڑھایا وربطنا علی قلوبہم اور ہم نے ان کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا اذ قاموا جب وہ کھڑے ہو گئے یعنی بادشاہ کے کو فیس کیا انہوں نے فقالو تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہ ہم اس اللہ کے سوا نہیں پکاریں گے کسی کو الہن خدا کے طور پہ اس کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں بنائیں گے نہیں کہیں گے نہیں پکاریں گے لقد قلنا اذا شططا یعنی اگر ہم ایسا کریں لقد قلنا اذا شططا تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے ہؤلاء قومنا تو ہم ہؤلاء قومنا یہ ہے وہ ہماری قوم اتخذوا جنہوں نے بنایا من دون ہی اس اللہ کے سوا آلیۃ معبود ہم تو نہیں ہے بنانے والے قوم نے البتہ بنا لیا ہے اب اس اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا لیے ہیں لولا یأتون علیہم جب انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ ہی لیا ہے تو اگر ان کا یہ عقیدہ گھڑا ہوا صحیح ہے تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں بسلطان بین کوئی واضح دلیل فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا تو اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ تو پھر ان کے بعد ساتھیوں نے آپس میں بات کی اور ان اصحاب کہف نے کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ تو اے ساتھیو جب کہ تم نے خود کو علیحدہ کر لیا ہے ان لوگوں سے وما یعبدون الا اللہ اور اس چیز سے بھی علیحدہ کر لیا ہے جو یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں جب تم ان کے معبودوں سے اور ان لوگوں سے اب علیحدہ ہو چکے ہو فاووا الی الکہف تو اب کسی غار میں پناہ لو ینشر لکم ربکم تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا من رحمتہ اپنی رحمت سے ویہیئ لکم اور مہیا کر دے گا تمہیں مہیا فرما دے گا تمہارے لیے من امرکم تمہارے کام میں مرفقا سہولت وتری الشمس اذا طلعت تو اس غار کی اب صورتحال بتائی جا رہی ہے کہ وہ غار ایسا تھا کہ وتری الشمس اور تم سورج کو دیکھتے اذا طلعت کہ جب وہ طلوع ہوتا تزاوروا عن کافہم تو ان کی غار سے ذرا ہٹ جاتا تھا ذات الیمینی داہنی طرف وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا تقریدہم تو کنی کترا جاتا ذات الشمالی بائیں جانب وَهُوَ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس کی کھلی جگہ میں تھے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ جو اصحاب کہف تھے وہ اس کی ایک کھلی غار کے اندر کی کھلی جگہ میں تھے لیٹے ہوئے تھے ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے وَمَن يُضْلِلْ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے ولیًا کوئی مددگار حمایتی مرشدن اور نہ ہی اس کا کوئی رہنما ہدایت دینے والا راہ پر لانے والا